أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. In the name of Allah, most gracious and most merciful. It is narrated on the authority of Abu Huraira that the Messenger of Allah, peace be upon him, observed, there has never been a prophet, peace be upon him, amongst the prophets, who was not bestowed with the sign amongst the sign which were bestowed on the earlier prophets. Human beings believed in it, and verily I have been conferred upon revelation, the Holy Quran, which Allah revealed to me. I hope that I will have the greatest following on the day of resurrection. It is narrated on the authority of Abu Huraira that the Messenger of Allah, peace be upon him, observed, by him in whose hand is the life of Muhammad, he who amongst the community of Jews and Christians hears about me but does not affirm his belief in it, in that with which I have been sent, and dies in this state of disbelief, he shall be but one of the denizens of hell fire. It is narrated on the authority of S.A.W. that one among the citizens of Khorasan asked him, O Abu, some of the people amongst us who belong to Khorasan say that a person who freed his bondswoman and then married her is like one who rode over a sacrificial animal. S.W. said, Abu Burda bin Abi Musa narrated it to me on the authority of his father that verily the Messenger of Allah, peace be upon him, said, there are three classes of persons who would be given a double reward. One who is amongst the people of the book and believed in his apostle and lived to see the time of apostle, peace be upon him, Muhammad, and affirmed his faith in him and followed him and attested his truth. For him is the double reward. And the slave of the master who discharges all those obligations that he owes to Allah and discharges his duties that he owes to his master. For him there is a double reward. And a man who had a bondswoman and fed her well, then taught her good manners and did that well, and later on granted her freedom and married her. For him is the double reward. Then S.A.W. said, accept this hadith without giving anything. Formerly, a man was obliged to travel to Medina even for a smaller hadith than this. This hadith has been narrated by another chain of transmitters like Abu Bakr bin Abi Shayba, Abad bin Sulaiman, Ibn Abi Umar Sufyan, Ubaidullah bin Muad, Shoba. All of them heard it from Saleh bin Saleh. Qatiba bin Sa'id, Lays Sayyid bin Nabi Sa'id, अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर नबी को ऐसे मौजज़े अता किए गए जो इसी जैसे दूसरे अंबिया को भी अता किए गए, और लोग इन पर ईमान लाए, और मुझे जो मौजज़ा अता किया गया वो वही इलाही यानी कुरान मजीद है, और कोई नबी इस मौजज़ा में मेरा शरीक नहीं कि इस जैसा मौजज़ा इसे मिला हो। और मुझे उम्मीद है कि मेरी पैरवी करने वालों की तादाद दूसरे अंबिया की पैरवी करने वालों की तादाद से क़यामत के दिन ज़्यादा होगी। यूनस बिन अब्दुल आला इब्न वहाब उमरू अबू यूनस अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कसम है उस ज़ात की
جس کے قبضہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، کہ اس امت کا کوئی بھی یہودی اور نصرانی جو میری بات سنے جس کے ساتھ میں بھیجا گیا ہوں، یعنی اسلام، اور وہ اس پر ایمان نہ لائے تو اس کا ٹھکانہ جہنم والوں میں سے ہوگا۔ یحییٰ بن یحییٰ حشیم، صالح بن صالح ہمدانی شعبی کہتے ہیں کہ میں نے ایک آدمی کو دیکھا جو خراسان کا رہنے والا تھا۔ اس نے شعبی سے پوچھا، اے ابو عمرو، خراسان کے لوگ کہتے ہیں کہ کسی آدمی کا اپنی باندی کو آزاد کر کے اس سے نکاح کر لینا اس آدمی کی طرح ہے جو اپنی قربانی کے جانور پر سوار ہو۔ حضرت شعبی کہتے ہیں کہ مجھ سے حضرت ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے والد حضرت ابو موسیٰ اشعری کے حوالے سے حدیث بیان کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 آدمی ایسے ہیں جن کو دوہرا ثواب دیا جائے گا۔ ایک تو وہ آدمی جو اہل کتاب میں سے ہو اور اپنے نبی پر ایمان لایا ہو، اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ پایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اور تصدیق کی، تو اس کے لیے دوہرا ثواب ہے۔ اور ایک وہ آدمی جس کے پاس ایک باندی ہو، اسے اچھی طرح کھلائے پلائے، اس کی اچھے طریقے سے تعلیم و تربیت کرے، اس کے بعد اسے آزاد کر کے خود اس سے نکاح کر لے تو اس کے لیے بھی دوہرا ثواب ہے۔ پھر حضرت شعبی نے اس خراسانی سے فرمایا کہ یہ حدیث بغیر کسی محنت و مشقت کے لے لو، ورنہ ایک آدمی کو اس جیسی حدیث کے لیے مدینہ منورہ تک کا سفر کرنا پڑتا تھا۔ ابو بکر بن ابی شیبہ، عبدہ بن سلیمان، ابن ابی عمر، عبید اللہ بن معاذ، شعبہ، صالح بن صالح، ایک دوسری روایت کے ساتھ یہ روایت بھی اسی طرح نقل کی گئی ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔